آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ درس قرآن.com کی لائیو ٹرانسمیشن. ہم آج تذکرہ ہو رہا ہے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ مرقدہ کے کمالات و اوصاف و محاسن کا. ہمارے ساتھ دنیا بھر سے مختلف شخصیات موجود ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، موجود ہیں حضرت کے صاحبزادے، چھوٹے صاحبزادے مولانا یوسف عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم العالیہ. ہم حضرت سے گزارش کریں گے کہ حضرت والد دامت برکاتہم نے بچپن میں بحیثیت والد اپنے والد ماجد نور اللہ مرقدہ کو کیسا پایا، ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں. انشاءاللہ ہم سب کے لیے مفید ہوگا. اللہ رب العزت کا جی ارشاد ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ عام طور پہ ہم اس کی تشریح جو کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور بظاہر اس حفاظت کا جو رستہ اختیار ہوا وہ سند دین ہے، جسے ہم علمی سند کہتے ہیں۔ جی لیکن ایک اور پہلو بھی ہے اس میں، وہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا جو طور طریقہ تھا اس کو بھی اسی طریقے سے محفوظ فرمایا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا جو دینی علوم ہیں ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ گواہ ہے کہ میرے نبی کی جو صفات ہیں، رحمت کی، شفقت کی، محبت کی، سچ بولنے کی، دیانت کی، میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنے والد کی صورت میں عملی طور پہ ان تمام صفات کو قریب سے مشاہدے کی۔ تو اگر میں بچپن کی بات کروں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیشہ تربیت میں دین کو فوقیت دی انہوں نے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ ہمیں کبھی کسی کھانے پہ روکا ہو یا عام جو دنیاوی معاملات ہیں، لیکن ہمیشہ نماز کی ترغیب دیا کرتے تھے، اسراف سے بچنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تمام حضرات نے مختلف صفات والد صاحب کی ذکر کی، اور میں ان سب کی تصدیق کرتا ہوں کیونکہ میں شاہد ہوں ان ساری چیزوں کا۔ لیکن ایک وہ پہلو بھی ہے جسے آپ جلال کہتے ہیں، اور میں نے زندگی میں وہ جلال صرف بحیثیت اولاد جو کہ تربیت کا حصہ تھا، وہ شرعی معاملات میں والد صاحب کی طرف سے ہمیشہ پایا، کوئی رعایت نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ آج ہم بڑے ہو گئے، ہماری اولادیں بھی ہیں، لیکن آج تک ان کی جو نصیحت، فکر، غور، وہ دین ہی مرکز رہا ان کا۔ اللہ کا میں ایک بہت بڑا اپنے اوپر یہ احسان سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے اس جیسی کسی کے گھر پیدا کیا، ان کی تربیت کی توفیق دی، اس کو میں نے حاصل کیا، اور ان کی خدمت کا اللہ نے بھرپور موقع دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو جو ایک تربیتی پہلو تھا وہ ہمیشہ ان کا غالب رہا، اور ہمیشہ رہنمائی فرماتے رہے۔ بلکہ یہ بھی بیماری کے ایام میں بھی، بلکہ جس دن ہم انہیں ہسپتال لے کے گئے اس دن بھی وضو کا جو ایک ہم سنتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہو، آپ یقین نہیں کریں گے کہ رات 3 بجے بھی اگر ہم انہیں بیت الخلاء تک لے کے جاتے تو ان کا یہ ایک معمول تھا کہ بغیر وضو کے باہر نہیں نکلتے تھے وہ۔ بلکہ آئی سی یو میں جب پہلے دن ہم انہیں لے کے گئے تو وہاں بھی پہلا تقاضا یہی تھا، بھئی عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھنی ہے، میں نے وضو کرواؤ مجھے۔ تو انہیں ہم نے کہا کہ جی یہاں تو ذرا کچھ مسائل ہیں، اگر آپ تیمم فرما لیں۔ تو جواب میں کہنے لگے بھئی جب پانی ہو تو تیمم جائز نہیں ہے، تو پانی کا انتظام کرو۔ پھر ہم نے منت کی، ہم نے کہا جی اگر آپ فرائض پورے کر لیں اتنا پانی لا دیتے ہیں۔ الحمدللہ نماز پڑھی، اور پھر وہ شیشہ لگا ہوا تھا تو باہر
اسٹاف وغیرہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے، تو پھر حکم دیا بھئی ان سب کو بولو جاؤ جماعت سے نماز پڑھ کے آؤ۔ تو ایک عجیب شخصیت تھے، اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ اللہ نے دین قائم رکھنا ہے تو وہ ہر صدی میں ایسے کچھ عشاق دیوانے پیدا کر کے رکھتا ہے جو پچھلوں کی تعلیمات ان کے عملی نمونہ ہوتے ہیں، اور والد صاحب بھی ان میں سے ایک تھے۔ حقیقت ہے کہ اگر ایسے چند افراد نہ ہوتے تو شاید یہ ساری باتیں کتابی رہ جاتی، لیکن الحمدللہ جو میں نے دیکھا، جو میں نے وقت گزارا ان کے ساتھ، اس میں ایک ایک جو شرعی حکم ہے اس کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ جماعت کا اس قدر احترام یا اہتمام کہ میں آپ کو عرض کروں کہ گزشتہ 8-10 سال سے، کیونکہ گھٹنوں میں شدید تکلیف تھی، تو وہ عصر کی نماز کے بعد گھر آ جاتے تھے اور مغرب عشاء اور فجر گھر پہ ہی جماعت سے ہم پڑھاتے تھے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ گزشتہ 10 سال تک میں مسجد میں جا کے یہ 3 نمازیں نہیں پڑھ سکا، بلکہ ایک مرتبہ اتفاق سے کوئی مہمان تھے، ان کو رخصت کیا، فجر کا وقت تھا، تو میں مسجد چلا گیا، تو مجھے فون آیا پیچھے سے ابو کا کہ بھئی کہاں ہو؟ میں نے کہا جی میں مسجد میں ہوں۔ تو فرمانے لگے بھئی مجھے کون جماعت سے نماز پڑھائے گا؟ اور پھر میں سب سے اٹھا اور واپس گھر پہ آیا اور نماز پڑھائی انہیں۔ تو جو ایک میں نے چیز دیکھی، اور ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ ایک عالم کا وقار، اس کی عزت، اس کی قدر صرف اور صرف دین میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دور حدیث میں طالب علم تھا، شوق ہوتا ہے، جوانی تھی، کاٹن کا سوٹ پہن کے گیا میں، تو شام کو مجھے بلا کے فرمانے لگے یہ جو دائیں بائیں تمہارے طلبا ہے کیا سب نے کاٹن پہنی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ کہنے لگے پھر تم بھی نہ پہنو، ان جیسے رہو۔ اللہ گواہ ہے وہ دن آج کا دن میں نے کاٹن کا سوٹ نہیں پہنا۔ عجیب ایک تربیت تھی۔ بازار کے کھانوں سے ہمیشہ ہمیں روکا کرتے تھے کہ یہ بے برکتی کھانے ہوتے ہیں، اس سے برکت نکل جاتی ہے، اور حقیقت ہے میں نے بعد میں ریئلائز کیا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بازار کا کھانا ہوتا ہے، اس پہ جب غریب کی نظر پڑتی ہے اور وہ اسے کھا نہیں سکتا، لہٰذا جو کچھ بھی چاہیے گھر پہ تیار کر کے کھایا کرو، بابرکت کھایا کرو۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں کس پہلو پہ بات کروں۔ الحمدللہ قدم قدم پہ رہنمائی، عمرے میں اللہ نے توفیق دی، 8-10 بار ان کے ساتھ بحیثیت خادم جانا ہوا، قدم قدم پہ رہنمائی، اور حقیقت ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ اور فنا فی الشیخ تھے، کہ وہ ہمیشہ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کو کوٹ کرتے تھے، یہاں حضرت ایسے بیٹھتے تھے، حضرت یوں، یہاں یہ فرمایا کرتے تھے۔ پھر بار بار، اب وہ حالانکہ ویل چیئر پہ ہوتے تھے، آگے دیکھ کے چل رہے ہیں، اچانک ایک آواز آئے، بھائی نظروں کی حفاظت کرو۔ پھر میں بولتا جی بالکل جی بالکل۔ تو ایک جس کو کہتے ہیں وہ ایک تربیت کا مستقل ایک ماحول تھا۔ رحمت اور شفقت کے حوالے سے میں نے چند روز پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے دروازے پہ گھنٹی بجائی اور ایک ٹشو لپٹا ہوا لا کے دیا مجھے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کو دے دیں آپ۔ میں نے وہ آ کے ابو کو دے دیا، میں نے کہا جی یہ ٹشو لا کے دیا ہے کسی نے۔ انہوں نے کھولا، کچھ دیکھا اس میں، اور باتھ روم چلے گئے۔ کوئی 20-25 منٹ کے بعد باہر نکلے تو وہ انتہائی شفیق والد تھے، اور میں بے تکلف بھی تھا ان کے ساتھ۔ میں نے کہا جی خیر تو ہے، آج اتنا ٹائم لگ گیا؟ تو فرمانے لگے کہ بھئی اصل میں اندر ایک مکڑی ہے، تو 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مکڑی ہلی نہیں ہے اپنی جگہ سے، تو مجھے خیال ہوا کہ کہیں بیمار تو نہیں ہے، تو بھوکی نہ ہو۔
تو میں نے طالب علم کو کہا کہ کوئی کیڑا وغیرہ ہو لا دو، اس کی غذا کا انتظام کر دے۔ تو ایک عجیب پہلو تھا، میں آپ کو عرض نہیں کر سکتا کہ کیا جادوئی شخصیت تھی، اور وفا کی انتہا میں نے ان میں دیکھی۔ وہ اس عمر میں بھی جب شیخ بن نوری رحمت اللہ علیہ کا ذکر آ جائے تو ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی تھی ان کے اوپر۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دور میں اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کو غالباً ڈین یا اس حوالے سے کسی اہم عہدے کے لیے ایک شخص کی ضرورت تھی، تو ہمارا 2 کمرے کا مکان تھا، اس میں سے بھی ایک کمرہ والد صاحب کا مہمانوں کا۔ تو میں حیران کہ ایک ہفتے تک مختلف عرب سفراء مستقل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی خیریت تو ہے؟ کہنے لگے بھئی یہ سب سفارش لے کے آئے ہوئے ہیں کہ آپ اس عہدے کو قبول کر لیں، اور جو ہی دنیاوی نعمتیں ہوتی ہیں، جتنی گاڑیاں ہوں گی اور بچوں کی تعلیم ہوگی، اور بس آپ اس عہدے کو قبول کر لیں۔ فرمانے لگے بھئی میں نے تو ان کو کہا کہ میں نے اپنے شیخ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ مجھے اگر جھاڑو بھی مارنا پڑا تو میں اس ادارے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حقیقت ہے ان کو جو ان کی کمٹمنٹ ہمیں نظر آئی والد صاحب کی دین کے ساتھ، آج بھی یقین نہیں کریں گے، ان 2-3 دنوں میں ہزاروں لوگوں سے ہم ملے، تعزیت لی، جن میں کوئی 80% وہ تھے جو ان کے شاگرد تھے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک عجیب شیخ بنوری رحمت اللہ علیہ کی وہ فکر تھی، اور رب نے کیا قبول کی کہ ہر شاگرد کسی نہ کسی دین کے شعبے سے جڑا ہوا ہے۔ اور میں محسوس کرتا تھا کہ جو بھی آگے پوچھے ان سے ملتا تھا، ہاں بھئی کیا کرتے ہو؟ تو فلانا جی میں مدرسے میں ہوں، فلانا میں ختم نبوت کے کام میں ہوں۔ واللہ ان کا چہرہ عجیب کھل جاتا تھا، ایک راحت محسوس کرتے تھے وہ۔ تو جو ایک میں نے پایا جی، وہ ان کی صبح شام ایک ہی تھی، بھئی دین سے جڑے رہو، اخلاص سے کام کرو، اللہ کے لیے کام کرو۔ اور اللہ نے جی دنیا میں دکھایا بھی، یہ جتنے بھی عہدوں کی باتیں ہوئیں کہ اللہ نے وفاق کی بھی ذمہ داری دی، ختم نبوت کی بھی نسبت دی، یہ جو ایک میں سمجھا ہوں کہ وہ جس کو کہتے ہیں اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے کام کرتے جاتے تھے، تو یہ سارے دنیا کے عہدے اللہ نے قدموں میں لا کے رکھ دیے۔ بلکہ ابھی جس دن وفاق نے دوبارہ ان کو صدر منتخب کیا تو ہم نے ان کے قریب ہو کے کہا کہ جی یہ ذمہ داری پھر آپ کو دے دی گئی ہے، تو آپ یقین نہیں کریں گے ناراض ہو گئے، کہنے لگے غلط فیصلہ کیا ہے انہوں نے، جب میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ یہ میں اس قابل نہیں ہوں، کسی اور کو یہ ذمہ داری دو، تو پھر میرا انتخاب کیوں کیا انہوں نے؟ تو پھر میں نے عذرائے مذاق کا میں نے کہا جی اللہ دیتا ہی یہ نعمتیں ایسے لوگوں کو ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، تو اسی لیے اللہ نے پھر آپ کی گود میں لا کے رکھ دی ہے۔ تو بس ہم نے تو الحمدللہ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کروں، یہ ان کی میں سمجھتا ہوں جی کرامت ہے، ورنہ صاحبزادوں کے لیے بگڑنا پرانی روایت ہے۔ بڑے خوش نصیب وہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کی اولاد کو اللہ دین ہی میں قبول کر لے یا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو میرے رب کا بڑا احسان کہ اس نے ان کی آنکھوں کے سامنے ہمیں بھی دین کی مختلف نسبتوں میں جوڑا۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک خاموش بزرگ تھے جن کی صرف توجہات کام کیا کرتی تھی۔ تو میری ایک عادت تھی کہ کوئی بھی کام جو کہ کئی ٹیکنیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں جو مجھے پتا ہے ڈائریکٹلی کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا، میں جان بوجھ کے پوری کاروائی سناتا جی یہ ہوا، ہم یہاں گئے، ہم نے یہ کیا، اور تاکہ ان سے ایک دعا مل جائے، توجہ مل جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے خدمت کا بھی موقع دیا، دعائیں بھی سمیٹیں۔ اور میں یہ آج آپ کے توسط سے اس بات کا اظہار کر دوں، یہ بات میں نے دل میں رکھی ہوئی تھی، حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب مجھے پیغام آیا کہ وہ ذمہ داری کرنا چاہتے ہیں والد صاحب کی، تو ایک بہت اونچی نسبت ہے ختم نبوت، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے پاس آئے۔ ہم تو اس مناسبت سے وہ لکی ہیں کہ ایک والد کی نسبت تھی۔ میں نے کہا نہیں حضرت وہیں رہیں، میں خود حاضر ہوتا ہوں۔ میں ملا حضرت سے، حضرت انتہائی متفکر کہ بھئی کیا صورتحال ہے،
میں نے ان کو کہا جی میڈیکلی کچھ امیدیں تو ہیں، لیکن سچی بات کروں تو ان کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ اب ان کا یہاں دل نہیں لگ رہا. وہ اس رب کے حضور پیش ہونا چاہ رہے ہیں جس کی رضا کے لیے انہوں نے زندگی گزار دی. اور واللہ میں سچ بتا رہا ہوں، گزشتہ 1.5 سال سے میں ان کی آنکھیں یہ پڑھ رہا تھا. ایک مسافر نہیں ہوتا جس نے سارے کام نمٹا لیے، واپسی کی فلائٹ ہے اور ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا ہے اور بے چین ہو رہا ہے کہ میری فلائٹ کب ہے. اس بیماری میں بھی میں نے کئی حضرات کو کہا، میں نے کہا یار انسان تو خود غرض ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ میرے والد ہیں 10 سال اور مل جائیں، 20 سال اور مل جائیں، لیکن اگر انصاف کی بات کی جائے تو یہ وہ پرندہ ہے، اب اس کو اڑنا ہے، اس کو جانا ہے اپنے رب کے حضور. اور حقیقت ہے، میں نے ساتھیوں کو یہ بھی کہا، میں نے کہا آج ہم جو موت سے ڈرتے ہیں اس بات سے نہیں ڈرتے کہ مر جائیں گے، ہم تو اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں تیاری پوری ہے بھی یا نہیں، کہیں پھنس ہی نہ جائیں، اس خوف سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو اگر مجھے بھی کوئی اطمینان دلا دے کہ بھئی اگلے سفر پورے ہیں، تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. اور ایک اور چیز بھی کہ کیا کیا غم نہیں سہے انہوں نے، والدین کا غم، بھائی چلے گئے، اساتذہ چلے گئے، شیخ سے جدائی، اور پھر جو اس وقت عالم میں مسائل ہیں. ان دنوں بھی آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ تفصیل سے اخبار کا مطالعہ کرتے تھے، پھر اس پہ تبصرہ بھی کہ اللہ یہاں خیر کرے، یہ ایک پریشانی ہے. تو حقیقت ہے کہ وہ جو بھی ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ شاید اتنا اظہار نہیں کرتے، لیکن ان کے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. تو ایک سفر ہے، جانا تھا، الحمدللہ ایک کامیاب زندگی گزاری دین کی نسبت سے. اور جو بظاہر علامتیں نظر آتی ہیں، میری اپنے رب سے بڑی امیدیں ہیں کہ انتہائی اعلیٰ میرے رب نے اکرام کیا ہوگا. اور وفا کی انتہا دیکھیں، کیونکہ فیصلے تو رب کے ہوتے ہیں، کہ اللہ نے جس شیخ کی خدمت میں، اس شیخ کے خاندان کی خدمت میں، اس شیخ کے ادارے کی خدمت میں جو انہوں نے وقت گزارا، اللہ نے اس کا عوض یہی دیا کہ شیخ کے قدموں میں اللہ نے جگہ دے دی. بس یہی ایک خلاصہ ہے جی ان کی زندگی کا. www.darsequran.com